أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سورة النساء آیت نمبر 127 127. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور لوگ آ کر آپ سے سوال پوچھتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں عورتوں کے حوالے سے، عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے حوالے سے فتویٰ دیتا ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے، یہ اتنا اہم ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں اور خود اس کے حوالے سے فتویٰ دے رہے ہیں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو تمہیں کتاب میں پڑھایا گیا ہے یتیم عورتوں کے حوالے سے، یتیم لڑکیوں کے حوالے سے، جو ہم سورۃ النساء کے آغاز میں دیکھ کر آئے ہیں۔ اللاتی، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں، لا تؤتونہن، کہ تم انہیں نہیں دیتے ہو، ما کتب لہن، جو ان کے لیے لکھا گیا ہے یعنی مہر، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم شوق بھی رکھتے ہو، خواہش بھی رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے یا ان کے مال کی وجہ سے۔ والمستضعفین من الولدان، اور وہ بچے جو کمزور ہیں، یعنی جو کوئی زور نہیں رکھتے، جو جن کے والدین چلے گئے ہیں، اگین یعنی یتیم بچے، جو سورۃ النساء کے آغاز میں بھی جس کی طرف اشارہ تھا، یعنی وہ یتیم لڑکیاں جن کو تم اپنے گھروں میں اس لیے رکھتے ہو تاکہ تم ان کی خوبصورتی کی وجہ سے اور جوانی کی وجہ سے ان سے نکاح کر لو اور ان کو مہر بھی نہ دو اور ان کو تم استعمال بھی کرتے رہو، تو ان کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو ہے فتویٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور خاص طور پر احکامات آ رہے ہیں کہ ایسا تم نے نہیں کرنا، یعنی ان عورتوں کے ساتھ جن کا بیک گراؤنڈ تمہیں لگتا ہے کمزور ہے، ویک بیک گراؤنڈ سے ہیں، اور تم انہیں جیسے مرضی جو ہے اپنے لیے اور اپنی زندگی میں شامل کر لو اور جس طرح سے مرضی ان پر ظلم ڈھالو، ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ تم نے یتیموں کے لیے انصاف کرنا ہے، انصاف پر قائم رہنا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور یہ یاد رکھو کہ تم جو بھی اچھائی کرو گے، اگر ان کے ماں باپ نہیں ہیں دیکھنے والے یا معاشرے کو نہیں پتہ چل رہا، تمہارے گھروں میں رہ رہے ہیں، تمہارے محتاج ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ اس نیکی کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی بیوی عورت خافت من بعلها، اس کو ڈر ہو اپنے شوہر سے، نشوزن، کہ وہ زیادتی کر رہا ہے اس سے، او اعراضن، یا بے رخی برت رہا ہے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے لیے کوئی مضائقہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ دونوں بیٹھ کر اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں، آپس میں صلح کر لیں، ٹھیک ہے، آپس میں اپنی اس رنجش کو، اس مسئلے کو دور کر لیں۔ یہ جو حکم ہے یہ خاص طور سے ان مردوں کے لیے ہے، یہاں پر یعنی عورتوں کے لیے اپنے ان شوہروں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں ہم جیسے پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ غیر محدود تعداد تک بیویاں جو ہے لوگ رکھتے تھے، کوئی لمٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو سورہ نساء کی ابتدائی آیات آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک تو لمٹ مقرر کی گئی کہ 4 سے زیادہ آپ نے بیویاں نہیں رکھنی، دوسرا جب ایک سے زیادہ بیوی رکھنی ہے تو اس کی کنڈیشن، اس کی جو شرط ہے، پری ریکوزٹ ہے، وہ کیا ہے؟ عدل، یعنی عدل کرنا ہے ایک دوسرے ان بیویوں کے درمیان، ایکول جو ہے وہ آپ کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر اس حوالے سے بات آ رہی ہے کہ اگر شوہر عدل نہ کرے، ایک سے زیادہ بیوی ہے اس کی، یعنی دوسری شادی کر لی ہے، اور اپنی بیوی سے، یعنی پہلی جو بیوی ہے اس سے عدل والا معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی اس کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، تو اب عورت کیا کرے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورتوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ جو ہے نا، یہ بالکل ایسے ہیں کہ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں نا، مشورہ دیتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کرنا بہتر ہے، کہ اگر بچے ہیں
تو ظاہر ہے اگر شوہر مسئلے کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، بے رخی برت رہا ہے، اپنے معاملات صحیح سے انجام نہیں دے رہا ہے، تو بھی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم لوگ آپس میں بیٹھو اور چیزوں کو بہتر کر لو. کیوں؟ کیونکہ وہ احضرت الانفس الشح، کہ انسان کے نفس کے اندر تنگ دلی رکھ دی گئی ہے کہ فٹافٹ انسان جو ہے نا وہ جلدی سے فیصلے کر کے اور اپنے اس کو جو وقتی طور پر چیزیں ایڈمائربل ہوتی ہیں یا وقتی طور پہ جو سولوشنز نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا کئی دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم اپنی ایگو کو سامنے رکھ کر یا اپنی سوسائٹی کی وجہ سے، بہت ساری آپ کے سامنے ایسے ایگزامپلس یقیناً ہوں گے کہ کچھ خواتین نے صرف اپنی سوشل پریشر میں آ کے اپنے شوہر سے خلا لے لیا، الگ ہو گئے، اور بعد میں پھر وہ پوری زندگی اس چیز پر پچھتاتے رہے دونوں میاں بیوی. اور خاص طور پر جب آپ کی وجہ سے دنیا میں کچھ اور انسان آ گئے ہیں، یعنی اولاد آ گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اولاد ہے وہ الگ سے انسان ہے نا، انڈیویجولس ہیں، انڈیویجول بینگز ہیں، اور وہ خود بخود دنیا میں نہیں آئے، آپ ان کی وجہ بنے ہیں. شوہر اور بیوی دونوں وجہ بنے ہیں ان کے دنیا میں آنے کا. تو پھر ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے ان دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آپس کے تنازعات میں اپنی اولاد کا مستقبل نہ بھولیں. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی یہ جو نفس کے اندر تنگ دلی اور بخیلی کا اشارہ ہے کہ اس وقت انسان اپنی ایگو کو سامنے رکھ کر، انا کو سامنے رکھ کر، اپنی جھوٹی عزت کے لیے، اپنے معاشرے کے اندر دبدبے کے لیے کہ اس نے مجھے نہیں میری پرواہ کی تو میں بھی اس کی نہیں کروں گی. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کا بھگتان جو ہے وہ اگلی نسل کو بھگتنا پڑتا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کا معاملہ رکھو، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائیاں کرتے رہو. اور احسان کا غالباً میں نے پہلے بھی آپ کو ترجمہ جو ہے وہ کر کے بتایا تھا کہ برائی کے بدلے میں اچھائی کو احسان کہتے ہیں. یعنی ایسا اچھا ایٹیچیوڈ جس میں دوسرے کے رویے کی وجہ سے آپ کا ایٹیچیوڈ بہتر نہ ہو، یعنی جو دوسرے کے رویے پر ڈپینڈنٹ نہ ہو. آپ نے اچھائی کرنی ہی کرنی ہے. اگر بیوی کسی طرح کے مسائل میں انوالو ہے یا بیوی کی طرف سے شوہر اگر خوش نہیں ہے تو بھی احسان کرتے ہوئے بیوی کے ساتھ رہو، اچھا سلوک کرو. اسی طرح اگر شوہر کے معاملات سے عورت خوش نہیں ہے، مسائل ہیں، گھر میں تنازعات ہیں، تو اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ تم اس کی ان تمام جو عادات ہیں بری، تمام جو برے رویے ہیں، تمام جو اس کی چیزوں کو جو نظر انداز کرنا ہے اور لاپرواہی ہے، اس کے باوجود تم اپنا معاملہ بہتر رکھو. وَتَتَّقُوا، کیوں؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے. اللہ سے ڈرو، کیونکہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اگر تم کسی کی برائی کے بدلے میں اچھائی کر رہے ہو تو اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو تمہاری زندگی ایونچولی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ ہم ظاہر ہے سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی قربانی دی، ایک وقت آتا ہے کہ ان کی وہ جو قربانی ہے اس کا صلہ ملتا ہے، یا اولاد کی شکل میں مل جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل پہ سکون. ٹھیک ہے؟ آپ کہیں سے سکون خرید نہیں سکتے. اسی طرح معاشرے میں عزت، اور ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرے میں عزت سے اسی عورت کو اور اسی مرد کو دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈسپائٹ آف دی ڈس ایگریمنٹس، مسائل کے باوجود جو لوگ اپنے معاملوں کو لے کر بہتری کی طرف چلتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جو تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی خبر رکھنے والا ہے. اگر عورت اچھا معاملہ کر رہی ہے، احسان کا معاملہ کر رہی ہے، شوہر کو معاف کر دیتی ہے اپنے گھر کے سکون کے لیے، اپنے بچوں کو ایک پیسفل فیوچر دینے کے لیے، تو بھی اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی یہ قربانی جو ہے یہ رائے گاہ نہیں جائے گی. اسی طرح اگر مرد جو ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے، سمجھوتا کرتا ہے، بیوی کے مسائل کے باوجود، اس کے اندر خرابیاں ہونے کے باوجود اگر عورت کے ساتھ گزارا کرتا ہے صرف اس لیے کہ احسان اور تقوی، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اللہ اس کی اس قربانی کا خوب بدلہ دے گا اس کو. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عدل کر لو، ایکول سلوک کرو
औरतों के दरमियान। यानी आप देखिए कि इंसान को चूंकि बनाया जिस रब ने है, वो उसकी नेचर को खूब जानता है। यानी यहाँ से इस आयत से ये चीज बहुत क्लियर हो रही है कि ये इजी नहीं है औरतों के एक से ज्यादा बीवियों के दरमियान अदल करना। ठीक है, मुमकिन है कि एक बीवी जो है उससे बच्चे नहीं है, दूसरी से औलाद हो जाती है, तो जाहिर है जो औलाद वाली है उसके साथ मामला और तरह का हो जाएगा, उसके साथ अफेक्शन और तरह की होगी, उसके साथ मोहब्बत और तरह की होगी। इसी तरह अगर एक बीवी बीमार है और दूसरी सेहतमंद है और उसकी खूब खिदमत शौहर की कर सकती है, तो जाहिर सी बात है अदल नहीं हो सकता। इसी तरह अगर एक बीवी जो है वो उम्र में ज्यादा हो गई है, उम्र रसीदा हो गई है, अब दूसरी बीवी जबकि है वो जवान है, एनर्जेटिक है, यंग है, तो उसके साथ मामला जाहिर है अदल वाला नहीं होगा। ठीक है, तो अब चूंकि इंसान की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बात अल्लाह पाक कर रहे हैं कि तुम अदल नहीं कर सकते, तुम हरगिज इस्तात नहीं रखते कि तुम एक से ज्यादा बीवियों के दरमियान अदल करो। वलौ हरस्तुम, और अगरचे तुम हिर्स करते हो, तुम लालच करते हो कि एक से ज्यादा यानी बीवी लाने पर, और उस वक्त तो इंसान यही कह रहा होता है कि मैं अदल कर लूंगा और मैं दोनों बीवियों को बराबर इक्वल हुकूक दूंगा। अक्सर अभी भी आप देखिए कि जो लोग सेकंड मैरिज के ख्वाहिशमंद हैं, बल्कि माजरत के साथ मुझे तो लगता है कि ये हर मर्द के उसकी शायद दिल की ख्वाहिश होती है एक से ज्यादा शादी की, और इसीलिए आप देखिए कि जरूर इस सुन्नत का और इस आयत का सब मर्दों को, सारे मर्द हजरात को माशाल्लाह से पता है कि एक से ज्यादा बीवियां जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इस आयत का नहीं पता। ठीक है, जिस सूरत के शुरू में 4 शादियां करने की इजाजत है, सूरत उन्निसा, उसी सूरत के दरमियान में ये आयत भी है कि तुम अदल नहीं कर सकते, और चाहे तुम लालच करते हुए यानी तुम अपनी नफ्स के की ख्वाहिश पर ये कदम उठा भी लो, तो भी ये तुम्हारी इस्तात में नहीं है, तुम्हारी कैपेसिटी में नहीं है, तो फिर तुमने क्या करना है, फला तमीलु कुल्लल मैल, तो एक बीवी की तरफ मुकम्मल माइल ना हो जाना, फतदरूहा कल मुअल्लका, कि दूसरी को तुम लटकी हुई चीज की मानिंद छोड़ दो। ठीक है, यानी अगर तुमसे पूरा अदल नहीं भी हो रहा, हो ही नहीं सकता, ठीक है, पहली बात ये है, और फिर लेकिन अगर तुम फिर भी तुम 2 शादियां कर लेते हो या एक से ज्यादा शादियां कर लेते हो, तो तुमने इस चीज का कम से कम ख्याल रखना है, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि जो तुम्हारी पहली बीवी है, ऐसा ना हो कि तुम उसको लटका हुआ छोड़ दो, कि वो बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे बगैर शौहर की औरत होती है। और हम सारे इस चीज से खूब वाकिफ हैं कि अक्सर औकात हमारे माशरे में ये बात सुनने में आती है कि दूसरी शादी करके पहली बीवी को घर से निकाल दिया, या पहली बीवी को तलाक दे दी, या पहली बीवी के साथ बिल्कुल सुलूक जो होना चाहिए बिल्कुल खत्म हो गया, दूसरी के कहने पर उसके साथ बात भी नहीं है, उसके साथ कोई मामला ही नहीं है किसी तरह का। तो यहाँ पर सख्ती से मना किया जा रहा है, फला तमीलू, ऐसा ना हो कि तुम सारे के सारे एक ही तरफ माइल हो जाओ, एक ही बीवी की तरफ माइल हो जाओ, और दूसरी को तुम लटकी हुई चीज की तरह छोड़ दो। यानी वो लटक गई है ना, ना वो तलाक याफ्ता औरतों में शामिल है, ना वो शौहर वाली औरतों में शामिल है, तो ऐसा ना करो। व इन तुस्लिहू, और अगर तुम इस्लाह कर लो, सुलह की तरफ जाओ, यानी दोनों को कोशिश करो कि उनके साथ बेहतरीन मामला रखो, और कम से कम लटका हुआ ना छोड़ो, यानी उसके वो हुकूक जो बहसियत बीवी वो डिजर्व करती है उसको दो। वो तत्तकू, अगेन तकवा, यानी तुम ये कब कर करोगे, जब तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर होगा। और आप पीछे भी सारे आयात में नोट कीजिएगा कि जितने भी अहकामात फैमिली लॉ के हवाले से हैं, मियाँ बीवी के हवाले से हैं, निकाह के हवाले से हैं, वहां आप तत्तकू यानी तकवा इख्तियार करो, ये लफ्ज आखिर में जरूर पढ़ेंगे। तो यानी यहाँ से हमें गोया पता ये चल रहा है कि अल्लाह से डरे बगैर, अल्लाह का तकवा इख्तियार किए बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपनी फैमिली लाइफ को मैनेज करके चलें। क्योंकि हमारे ये तमाम रिश्ते जो सूरह निसा के शुरू में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कहा कि रिश्तों के बारे में अल्लाह से डरो, ठीक है, रिश्तों को मत तोड़ो। तो ये जो सारे रहम के रिश्ते हैं, जो माँ के पेट से और फिर जो आपस में निकाह की बुनियाद पर एक दूसरे से, जो अल्लाह के नाम पर एक दूसरे के साथ हम अहद बांधते हैं, ठीक है, निकाह क्या है, अल्लाह के नाम पर अहद है ना।
اللہ کے نام کو درمیان میں لا کر ایک عورت اور ایک مرد جو ہے وہ اکٹھا ہوتے ہیں. تو اب تم نے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے, تم نے اللہ کا ڈر رکھنا ہے اپنے معاملات میں. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اگر تم ایسا کرو گے, اپنے معاملات کو اللہ کی وجہ سے درست رکھو گے, تو اللہ تم پر پھر بہت مہربان رہے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا رہے گا. وَإِن يَتَفَرَّقَا, لیکن اگر نہیں بن پائی آپس میں, پاسبل نہیں ہے اکٹھے رہنا, اور روز کا فساد ہو رہا ہے, روز کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, بچے بیچارے الگ ڈسٹرب ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیے ہر اس گھر کی سٹوری میں بتا رہی ہوں کہ جہاں پر اس طرح کا کوئی جو ہے وہ سٹیپ اٹھایا جاتا ہے. اور خاص طور سے یہ میں ہمیشہ ہر فورم پہ یہ بات رکھتی ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان کا, ہمارا جو یعنی انڈیا پاکستان کا معاشرہ ہے, یہاں پر دوسری شادی جو ایسا یعنی لفظ ہے جو بہت ہی دل کو دکھ دیتا ہے نا, جس کے اندر خوشی نہیں ہے, جو سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو دین کا جو نظام ہے ہمارا, اس میں شریعہ کے بعد, یعنی ایک تو شریعت ہے نا, شریعت کی طرف سے آپ کو رولز دے دیے گئے کہ یعنی یہ تو نہیں اب ہو سکتا تھا نا کہ تم عورتوں کو ویسے رکھ لو جیسی جو یتیم بچیاں تھیں جو جنگوں میں والدین فوت ہو گئے, باپ فوت ہو گئے, بچیاں کہاں جائیں, تو ان کو تم ویسے ہی ان سے اپنے جو ہے وہ جسمانی تعلقات رکھو. یہ تو پاسبل نہیں تھا. تو اب اس کا جو سولوشن ہے وہ یہ دیا گیا کہ چلو دو شادیاں کر سکتے ہو, یا 3 یا 4, پھر لمٹ رکھ دی 4, ایک آدمی 4 سے زیادہ شادیاں نہ کرے. یہ انسان کی سوسائٹی کے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے یہ سولوشن رکھا گیا. لیکن ہم یہاں پر بھی ان آیات میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم عدل نہیں کر سکتے, تمہارے لیے یہ مشکل ہے 2 بیویوں کے درمیان عدل کرنا. اور ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے یہاں پر, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لڑکوں کی, ہمارے بچوں کی, بیٹوں کی, بیچاروں کی اس طرح کی اسٹرانگ تربیت بھی نہیں ہوتی کہ وہ بیوی اور ماں کے درمیان عدل کر لیں, ہے نا, بیوی اور اپنی بہن کے درمیان عدل کریں, کجا کے 2 بیویوں کے درمیان عدل. آئے روز جو ساس بہو کا اور بھابھی اور نندوں کا جو جھگڑا ہے ہمارے معاشرے میں, وہ کیوں ہے؟ کیونکہ مرد جو قوام ہیں ان کو قوام ہی اس لیے بنایا گیا ہے کہ انہوں نے بیلنس رکھنا ہے, قائم ہے نا, کھڑا رہے, نگرانی کرتا رہے اور بیلنس بنائے رکھے. اب وہ ان ہمارے اس سوسائٹی میں, یہ کہیں اور ورلڈ وائڈ یہ چیز اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے پاکستانی معاشرے کی ہے کہ ساس اور نندیں اور یہ والے جو اختلافات ہیں, بہوؤں کو مار کٹائی اور ایون جان سے مار دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ چلتا رہتا ہے. تو ایسی سچویشن میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ اب اکٹھے رہنا پاسبل ہی نہیں ہے, تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اسلام ایک فطری دین ہے الحمدللہ. دنیا کے کسی اور مذہب میں طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے, خاص طور پر جو ہمارے ہاں ریویلڈ ریلیجنس ہیں جن کے ہاں وحی کا تصور ہے. یہودیوں کے ہاں طلاق کا کوئی تصور نہیں, عیسائیوں کے ہاں بھی طلاق کا, ڈیورس کا کوئی تصور نہیں ہے, یعنی ان کا مذہب ان کو یہ سولوشن نہیں دیتا. اسی طرح ہندوؤں کے ہاں بھی سیپریشن کا یا ڈیورس کا, اور باقی تمام مذاہب کو بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کے جو فیملی لاز ہیں, ان کے جو سوشل لاز ہیں, ان میں یہ والا سولوشن ان کے ریلیجنس ان کو نہیں دیتے کہ جو اسلام آپ کو دے رہا ہے کہ اگر نباہ ممکن نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ بچے کل کو نفسیاتی مریض بن جائیں, چھوٹے بچوں کے والدین کے لیے خاص طور سے یہ ہے کہ if it's not possible to live together, آپ اپنے رستے الگ کر لیں, ٹھیک ہے. تو اگر دونوں الگ ہو جائیں, یغنی اللہ, تو اللہ ایک دوسرے سے ان کو بے نیاز کر دے گا اور اللہ ان کو غنی کر دے گا. کل من سعتی, ہر ایک کو اپنی وسعت سے. یعنی ہمارے ہاں چونکہ آپ دیکھیے کہ عورت جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے نا مرد کے اوپر, اور خاص طور سے کس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ محتاجی ہو جائے گی, عورت کیا کرے گی, بچے کیسے پالے گی. تو یہاں پر قرآن آپ کو یہ سولوشن دے رہا ہے, ساری پچھلی آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے صلح کرنے کی کوشش کرو, کمپرومائز کرنے کی کوشش کرو, بیٹھ کر اگریمنٹس کر لو, چیزوں کے اوپر سمجھوتا کر لو. اس کے باوجود اگر پھر بھی چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہی,
آپ سے معاملے نہیں سنبھل رہے، تو وہ حلال کام جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، طلاق، وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہر ایک کو اپنی وسعت سے جو ہے وہ غنی کر دوں گا. یعنی پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے نصیب میں، عورت کے نصیب میں بھی کوئی اچھا شوہر ہو، اور اسی طرح مرد کے نصیب میں بھی کوئی اچھا شوہر ہو. لیکن ہمارے اس معاشرے میں اگین چونکہ ہم اسلامی معاشرہ ہمارا نہیں ہے، اور ہماری جو سوسائٹی ہے وہ دین کے نظام پر قائم نہیں ہے، تو میں اور آپ خوب جانتے ہیں کہ یہاں آج ہمارے معاشرے میں جو بیچاری کنواری بچیاں ہیں ان کی شادیوں کے کتنے مسائل ہیں. کو جا کے کوئی طلاق یافتہ ہو اور اس سے کوئی دوسری شادی کرنے پہ آمادہ ہو. اس وقت جب اسلام کا نظام تھا، اسلامک اسٹیٹ تھی، تو کبھی بھی اس چیز کو کوئی سوچتا نہیں تھا کہ کوئی عورت طلاق یافتہ ہے، بلکہ فوراً سے یعنی ادھر طلاق ہوئی اور ادھر سے نکاح کا پیغام آ گیا. اور پیچھے بھی ہم طلاق کے جو پڑھ کے آئے مسائل، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سورہ بقرہ میں غالباً اللہ نے یہ حکم دیا نا کہ عدت کے دوران طلاق کے بعد کی جو عدت ہے اس میں بھی، اور اسی طرح اگر بیوہ ہے اس کی عدت ہے تو عدت کے دوران نکاح کا پیغام نہ بھیجو. یعنی وہاں پر تو اتنی ڈیٹ ڈیلے ہوتا ہی نہیں تھا، فوراً سے کسی کو طلاق ہوئی تو فوراً سے اگلا نکاح کا پیغام آ گیا، ادھر سے طلاق ہوئی ادھر سے نکاح ہو گیا. لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ ایک امپاسبل چیز لگتی ہے، چونکہ ہم دیندار تو ہے ہی نہیں، ہم نے اسلام پر تو اپنے معاشرے کو رکھا ہی نہیں ہوا نا. ہم تو ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے کہ انہیں کی طرح بن گئے کہ بیوہ کو وہ لوگ آشرم میں چھوڑ آتے تھے، یا پہلے تو کہتے تھے کہ شوہر کے ساتھ ہی مر جاؤ، جل جاؤ. اور ہمارے ہاں بھی تقریباً یہی والے معاملات ہیں. تو اس چیز کو بھی میری بہنوں، قرآن جب پڑھنا ہے، سننا ہے، تو اس چیز کو بھی فروغ دینا ہے. اور اللہ نے یہاں پر دیکھیے فرمایا کہ اللہ پھر ان کو غنی کرے گا. یعنی آپ دیکھیے کہ ایسی خاتون جو ڈیورسی ہے، یا ایسا مرد جو ڈیورسی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں تو اللہ نے اب وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ ان کو اللہ غنی کر دے گا اپنی وسعت سے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تو وسعتیں دینے والا، حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے. یعنی ایک دوسرے پہ ہماری جو اس قدر کہہ لیں کہ ہم جو ڈپینڈ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پہ، انحصار جو اتنا زیادہ میاں بیوی کا ہوتا ہے کہ اگر شاید یہ نہ رہے تو میرا کیا بنے گا، اور اگر ایسا نہ رہا، یہ رشتہ نہ رہا، تو میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی. یہ ہوتا ہے نا، فیئرز ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس حکم کے فوراً بعد اللہ یہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کی نصیب بنانا یا بگاڑنا انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک شوہر نے ہاتھ کھینچ لیا، اور ایسا نہیں ہے کہ پھر عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. اگر اللہ پر توکل کریں گے اور اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلیں گے، اور اس چیز پر یقین ہوگا کہ اللہ ہی زمین اور آسمان کا مالک ہے، تو ضرور اللہ کے طرف سے وسعتیں جو ہے وہ اس سے نوازا جائے گا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے یہی تاکید ان لوگوں کو کی جن کو ہم نے کتاب بھیجی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو. تمہاری پچھلی جو امتیں تھیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے، ان کو بھی اللہ کے ڈر کے ساتھ معاملات کرنے کی تاکید کی گئی کہ اللہ کو ذہن میں رکھ کے، اللہ کے احکامات کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی گزارو. اور تم دیکھتے ہو کہ انہوں نے نافرمانیاں کی تو انہوں نے اللہ کا کیا بگاڑ لیا؟ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے نا، اپنے آپ کو ہی عذابوں میں ڈالا. اسی طرح تمہیں بھی ہم یہی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم نہیں مانو گے اللہ کی بات کو تو زمین اور آسمان سارے کا سارا اللہ کا ہے، تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تو بڑا ہی بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. حمیدہ، خوبیوں والا ہے، اس کی تعریف کرنے کے لیے بہت سی مخلوقیں اور بھی ہیں. ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کتنی اہم دیکھیں آیات ہیں، بار بار اس چیز کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے کہ ہم انسانی معاشرے میں
जो जुल्म करते भी हैं और सहते भी हैं, इसी वजह से कि हम ये समझते हैं कि हमारा तो इसके बगैर कोई है ही नहीं। बहुत सारी बच्चियां जब अपने घरेलू मसाइल मुझसे पूछ रही होती हैं तो बल्कि आजकल चूंकि अखलाकियात के हवाले से इस कदर अल्लाह ताला हिदायत पे रखे, सभी मुसलमानों को अल्लाह ताला हम सबको हया के दायरे में रहने की तौफीक अता फरमाए कि शौहरों के अंदर इस कदर इखलाकी बुराइयां हैं, तो और ये लफ्ज मुझे अक्सर सुनने को मिलते हैं कि हम तो इस बंदे के साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन मैम हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। और ये देखिए अल्लाह थपकियां दे रहा है आपको कि जब आप अल्लाह के लिए, अल्लाह के हुक्म की वजह से, अल्लाह के दीन की वजह से कोई फैसला लेते हैं कि जब अल्लाह की हदूद जो है वो टूट रही हैं, पामाल हो रही हैं, कोई आपको गुनाह पर मजबूर कर रहा है और आप गुनाह पर इसलिए मजबूर हो जाते हैं कि आपको लगता है कि फाइनेंशियली हम डिपेंडेंट हैं और हम सोशली डिपेंडेंट हैं, हम इस बंदे के अलावा कहाँ जाएंगे। तो यहाँ इन आयात में कितनी आप देखिए कि अल्लाह की तरफ से तसल्लियां नाजिल हो रही हैं बार बार। ये तीसरी आयत है जिसमें अल्लाह कह रहे हैं कि जमीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह का है, ठीक है। दुनिया और आखिरत के फायदे अल्लाह ने देने हैं, दुनिया और आखिरत के तमाम खजाने ये अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। वकफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह बेहतरीन है तुम्हारे मामलात को दुरुस्त करने वाला। वकील देखिए ना, आप देखिए लॉयर क्यों करते हैं कि जब हमारे मामला बिगड़ जाता है तो जो हमारे बिहाफ पर हमारे मामले को दुरुस्त करे। तो यहाँ पे अल्लाह फरमा रहे कि मैं तुम्हारा वकील बेहतरीन हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ और मर्दों के हवाले से नहीं है कि उनके हवाले से कंप्लेंट है और औरतें सारी की सारी बड़ा दुरुस्त तर्ज अमल इख्तियार किए हुए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं कि शौहर बहुत अच्छाई के साथ और बड़े अच्छे सलूक के साथ बीवी के साथ रहना चाहते हैं और अच्छाई कर रहे हैं, अच्छा सलूक कर रहे हैं, और बीवी जो है वो उसके दिन ब दिन मुतालबात, और हमारे यहाँ आजकल जो खानदान के खिलाफ जाने वाला जो एंटी फैमिली सिस्टम एक तरह से शुरू हो गया है कि पहले दिन से ही हर खातून को, बल्कि रिश्ते के वक्त से ही आप देखिए अक्सर जब प्रपोजल्स आ रहे होते हैं कि जी एक ही बेटा है, तो ना जी कोई बहन है ना कोई भाई है, एक ही बेटा है। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना वो एक समझ लें कि फेवरेट किस्म का प्रपोजल होता है कि ऐसा बंदा जिसके ना आगे कोई हो ना पीछे कोई हो। भाई ये कैसी बात है। खानदान अल्लाह की तरफ से बनाई हुई एक एक निशानी है और ये तो नेमत है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। इसी तरह इस चीज को बहुत ज्यादा नापसंद किया जाता है कि आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, लड़का जो है वो माँ बाप के साथ रखे हुए अपनी बीवी को। हालांकि माँ बाप का जो फर्ज है बच्चों के ऊपर, वो तो आप देखिए कि माँ बाप की खिदमत औलाद का ही तो फर्ज है, उनके साथ अच्छे तरीके से रहना। यहाँ पर फिर मैं ये बात दोहराऊंगी कि ये जो डिसबैलेंस होता है इसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो लड़के हैं, उनकी वजह से होता है कि वो दोनों तरफ बैलेंस रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो यानी ये अपने खातून हैं या मर्द हैं, अपने मामलात को क्यों दुरुस्त करना है, अल्लाह के लिए, अल्लाह से डरते हुए, क्योंकि सिर्फ ये दुनिया नहीं है, आखिरत भी है, वहां जाकर क्या जवाब देंगे अल्लाह को। और फिर हमारे मुआशरे की जो मजबूती है वो आप देखें कपल्स के साथ है। हर एक खानदान जो है वो एक डिफरेंट, एक सेपरेट यूनिट है। अगर हम अपने खानगी मसलों में, फैमिली क्लैशेस में पड़े रहे, तो अल्लाह के दीन के काम किसने करने हैं, अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया तक किसने पहुंचाना है। अगर हमारी आपस की जो लड़ाइयां हैं वो नहीं निपटेंगी तो दीन को किसने सीखना और सिखाना है। इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नास, अगर वो चाहे ना तो तुम सबको खत्म कर दे, तुम्हें ले जाए, वयअति बि आखरीन, और तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को ले आए जो अल्लाह के दीन के और अल्लाह के अहकामात के मानने वाले हों और अल्लाह की के ऊपर सही से ईमान रखने वाले हों। तो यानी अल्लाह को तुम लोगों की जरूरत नहीं है, अल्लाह समद, अल्लाह तो बेनियाज है, उसको तो इस बात की कोई मोहताजी नहीं है कि वो तुम जो है उसके दीन की खिदमतें करो और तुम अल्लाह की इताअत करो। वो तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को लेके आ सकता है, उनसे दीन का काम ले सकता है। और हम देखते हैं फिर कि बहुत सारे माशाल्लाह से ऐसे लोग हैं जो नॉन मुस्लिम्स थे, मुसलमान हुए और माशाल्लाह अब दीन का बेहतरीन काम कर रहे हैं, अल्लाह की जो तालीमात हैं दीन की वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं।
تو یہ پھر اللہ نے جو انتہائی اہم کام جو تمہارے ذمہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نے دوسروں تک دین پہنچانا ہے، تم نے اسلامی نظام لے کر آنا ہے، تم نے سارے نظام کو بہتر کرنا ہے، پھر تم سے یہ ٹائٹل اور یہ جو سٹیٹس ہے یہ اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ کے پاس دنیا کا بھی بدلہ ہے اور آخرت کا بھی ہے، یعنی اللہ کے پاس دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں۔ اب یہ تمہارے اپنے ظرف کی اور حوصلے کی بات ہے کہ تم کس چیز کی اللہ سے چاہ کر رہے ہو۔ اگر تم صرف اپنی دنیا سنوارنا چاہتے ہو، اپنی دنیا کو بہتر کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں صرف دنیا ہی ملے گی، آخرت میں تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھو کہ دنیا تو بہت لمبی ہے ہی نہیں، چند روزہ ہے نا، بہت تھوڑے سے دن ہیں۔ آپ کوئی 100 سال کی بھی زندگی جس کی ہے نا، 90 پلس بھی کسی بندے سے پوچھیں کہ آپ جو 90 سال آپ نے یہ گزارے ہیں تو آپ کو کیا یاد ہے، کیسا لگا آپ کو، کیسی پوری زندگی آپ کی نظر میں کیا ہے، تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، ایسے ہی لگا کہ پلک جھپکتے میں گزر گئی۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنے سال زندگی کے گزر گئے، اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو لگتا بھی کل کی بات تھی، کیسے کتنی فوراً فوراً گزر رہا ہے نا، کیسے جلدی جلدی وقت گزر رہا ہے۔ تو یہ جو بہت تھوڑے سے ٹائم کی دنیا ہے، اگر تم صرف اس کو چاہتے ہو، اس کا مزہ چاہتے ہو، اس کو اسی میں مگن رہنا چاہتے ہو، تو پھر آخرت میں تمہیں اس کو جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ آخرت تو بالکل برباد ہو گئی نا، کیونکہ آخرت کے لیے تو اسی دنیا میں ہی کچھ کر کے جانا ہے نا، آخرت میں جا کر الگ سے تو کچھ نہیں کر سکتے، یہی دنیا لنکڈ ہے آپ کی آخرت سے۔ اب جو یہاں کریں گے وہ دو رویا ہونا چاہیے، اس کے دو انٹینشن ہونی چاہیے، دنیا بھی اچھی رہے اور آخرت بھی۔ اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا بھی جو ثواب ہے، دنیا کا بھی جو بدلہ ہے، دنیا کا بھی جو اجر ہے، وہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، دیکھنے والے ہیں، یعنی اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس طرح سے، کس نیتوں سے کام کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ کون کس راہ پر اپنی محنتوں کو اور اپنی کوششوں کو صرف کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، محنت ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن کس کی محنت اللہ کے لیے ہے اور کس کی دنیا کے لیے۔ کمپرومائزز، سمجھوتے ہر کوئی کر رہا ہے، کسی کی بھی زندگی مکمل نہیں ہے، مکمل ہو نہیں سکتی، کیونکہ مومن کی زندگی جو ہے اس کو کہا گیا کہ یہ دنیا سجن المومن، مومن کے لیے دنیا یا دنیا کی زندگی قید خانے کی طرح ہے۔ جیسے قید خانے میں جو قیدی ہے وہ کتنی کوئی اپنے لیے فیسلٹیز اور ایسیسریز اکٹھی کرے گا، اس کو پتا ہے میں نے یہاں نہیں بہت زیادہ ٹائم نہیں رہنا، اور پھر قید کی جو ایک مشقت ہے وہ تو اس کو پہنچے گی، چاہے کوئی کنگ بھی یا بادشاہ بھی قید میں ہو، اس کو بھی وہ جو اذیت ہے قید کی وہ تو پہنچتی ہے۔ تو دنیا کے جو سمجھوتے ہیں، اگر دنیا کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ دنیا بس بہتر ہو جائے، تو یہ بڑا ہی ہم نقصان کا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کا فوکس اللہ پر رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی کمپرومائز کر رہے ہیں، کوئی بھی سمجھوتا کر رہے ہیں، کچھ بھی آپ لوگ یعنی جانے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی معاف کر رہے ہیں، بدلہ نہیں لے رہے، اس جھمیلے میں نہیں پڑ رہے کہ کیا اپنے حقوق کی جنگیں لڑتے رہیں اور کیا ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں اکٹھی کر لیں اور شور و غل کرتے رہیں، تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ اپنے دل کو جھانک کر چیک کرنا ہے۔ اللہ کے لیے اگر کر رہے ہیں تو پھر بہترین ہے، پھر دنیا میں بھی انشاءاللہ عزتیں ملیں گی اور آخرت میں اجر ملے گا۔ لیکن اگر اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو پریز کریں اور جی یہ تو بہت ہی اچھا ہے اور اس نے تو بڑی قربانیاں دی اور بہت ہی سمجھوتے کیے، تو پھر آخرت کی بڑی ہی نقصان والی زندگی ہماری منتظر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو، تم نے یہ جو انصاف کے معاملے ہیں، عدل کے معاملے ہیں، صرف اپنے خاندانوں میں نہیں رکھنے، بلکہ انصاف کو قائم کرنے والا بننا ہے۔ شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والا بننا ہے۔
یعنی تمہاری جو عدل والا اور جو گواہی والا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ جو انصاف ہے تمہارے اپنے خلاف ہو، او الوالدین والاقربین، یا والدین اور قرابت والوں کے خلاف ہو۔ یعنی انصاف اور عدل اگرچہ تمہارے اپنی ذات کے بھی اگینسٹ جا رہا ہے نا، تو بھی تم نے انصاف پر قائم رہنا ہے۔ ان یکن غنیًا، اگر وہ غنی ہوں گے، او فقیرن، یا فقیر ہیں، فاللہ اولا بہما، تو اللہ ان سب سے یعنی ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، تمہاری نسبت اللہ ان کا زیادہ ویل وشر ہے۔ یعنی کئی دفعہ تم انصاف کے اگینسٹ اس لیے چلے جاتے ہو کہ بیچارے غریب رشتہ دار ہیں، ان کو چلو فائدہ پہنچ جائے، یا کئی دفعہ جی امیر ہیں ہمارے لیے کچھ اچھا کر دیں گے، ان کی فیور میں بول لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ظلم کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم ان کے حق میں گواہی دے لیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ زیادہ خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ فلا تتبعوا الهوى، تو تم اپنی خواہشات کی، اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، عدل کرنے کے معاملے میں، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ معاملات میں تم اپنے دل کی سنو اور جو تمہارا جن کی طرف لگاؤ ہے یا رشتہ دار ہے ان کے حوالے سے تم انصاف کی بات کرتے ہوئے جھجکو۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم اپنی زبان کو موڑ دو گے، او تعرضوا، یا اعراض کرو گے، یعنی تم نے اگر حق بات کہنے میں تم جھجکو گے یا سچائی کی جو بات ہے اس کو بتانے میں تم یعنی ٹال مٹول سے کام لوگے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو ان سارے کاموں کی اللہ کو خوب خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک تھوڑی سی اسٹرینج بات معلوم ہو رہی ہے نا، ایمان والو ایمان لے آؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ انکار کے بجائے اقرار کی راہ اختیار کرے، یعنی ایمان تو تم کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں تو داخل ہو گئے، اب تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، تم نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب سے جو کچھ مل رہا ہے ان کے مطابق اپنے آپ کو کرنا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لے کے چلنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نام سے تو مسلمان ہیں اور جب کبھی دل جو ہے وہ چاہا، ایک ویو ہوتی ہے نا کہ جب کبھی بہت جو ہے وہ ایموشنل ہوئے تو اللہ کے دین کی طرف لگ گئے، اور پھر بعد میں جی ہم تو مصروف ہی بہت ہیں اور ہمارے تو کام ہی بہت زیادہ ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ کا ایسا ہی ہے اللہ کے دین پر چلنا اور اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق رکھنا، جیسے آکسیجن ہے، کیا سانس لینے کے لیے الگ سے ٹائم نکالتے ہیں یا پانی پینے کے لیے الگ سے ٹائم نکالتے ہیں؟ لائف کا حصہ ہے نا، زندگی کا حصہ چل رہا ہے، تو یہ جو دین کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے اٹ شوڈ بی پارٹ آف آور لائف، ٹھیک ہے، یہ کوئی الگ سے پارٹ ٹائم جاب نہیں ہونی چاہیے کہ جب ٹائم ملے گا تو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور والکتاب الذی انزل من قبل، نہ صرف اس کتاب پر تم نے ایمان رکھنا ہے بلکہ وہ کتابیں جو اللہ نے ان قرآن سے پہلے نازل کی ہیں، یعنی اب تم ان امتوں کے اوپر بھی تم ہی گواہ ہونا، تمہیں ہی منصب امت محمدی میں قائم کیا گیا ہے، اس پر تمہیں جو ہے وہ اس کا ٹائٹل دیا گیا ہے، تو اب تم نے صرف اپنے حوالے سے نہیں سوچنا، جو پہلی کتابیں پہلے لوگ تھے ان کے حوالے سے بھی تم نے پڑھنا ہے، ان کے حوالے سے بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ان تمام کتابوں کا بھی تمہیں جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حق اللہ کی طرف سے ہی، چاہے آپ بائبل کو دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ تورات کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی ان میں سچائی والی بات ہے نا جو کلک کرتی ہے جا کے انسان کو، وہ انسان فوراً سے پہلے جج کر سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ چینج ہونے سے بچ گئی، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا،
فقد ضل ضلالا بعیدا، تو تحقیق کہ وہ اپنے رستے سے بڑا دور چلا گیا. یعنی یہ سارے سٹیپس ہیں جو تمہیں لے کر جائیں گے تمہاری فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف، کامیاب زندگی اور کامیاب آخرت کی طرف. لیکن اگر تم نے دائرہ اسلام میں تو داخل ہو گئے، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانی، کتاب اللہ کی جو ہے قرآن اس سے تعلق نہ رکھا، پچھلی کتابوں اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تمہیں اس کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں یعنی یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے نا، یہ ڈیپتھ قرآن کی جو اسٹڈی ہے. اسی طرح جو باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو شرائط رکھی ہیں، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے. اور جب ہم فرشتوں پر ایمان اور یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے میں ضرور انشاءاللہ ایک سیگمنٹ الگ سے کروں گی فرشتوں پر جو ایمان ہے ہمارا، یہ بہت ہی پارشل ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ہم اس کو سرسری سا لیتے ہیں. حالانکہ فرشتے یہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں جو پیدائش سے پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں فرشتہ ایک آتا ہے 120 دن کا جب بچہ ہوتا ہے 4 مہینے کا، تو سب سے پہلے فرشتہ اللہ پاک بھیجتے ہیں جس کے تھرو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے یعنی انسان میں روح پھونکے، پھر وہ ہمیں جان پھونکتا ہے، روح پھونکتا ہے اور تقدیر لکھتا ہے اس وقت. اور پھر جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان اور 2 فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیے جاتے ہیں. ہمارے کندھوں پر ہے فرشتے، ہمارے ساتھ ایک فرشتہ، 2 فرشتے جو ہیں جو جن کی پیدائش ہوئی ہے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب تم اللہ کے دین کے اوپر غور و فکر کر رہے ہوتے ہو، دین پڑھ رہے ہوتے ہو، پڑھا رہے ہوتے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، ذکر کی مجلس میں ہو، تو تمہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں. اب یقیناً ہمارے آس پاس اس وقت فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے، انہوں نے ہمیں انشاءاللہ گھیرا ہوا ہوگا. تبھی تو آپ دیکھیں گے وقت کا احساس ہی نہیں ہو رہا، تبھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیسے فٹافٹ ٹائم گزر جاتا. اور سکون، تسلی جو دل پر نازل ہوتی ہے اگر ہم اس کو ان ریئل سینس فیل کریں قرآن پڑھتے ہوئے، تو آپ جو ہے وہ اس کو یقیناً سارے یہ اس سے اتفاق کریں گے کہ خاص طرح کی تسلی، خاص طرح کا سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے دوران انسان کے اوپر نازل کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہماری جان فرشتوں نے نکالنی ہے نا، انہی کے ساتھ ہم نے جانا ہے دنیا سے. اور جو قبر میں کوئی بھی جہاں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، نہیں آ سکے گا، وہاں پر یہ فرشتے ہی پہنچیں گے ہمارے پاس سوال و جواب کرنے بھی اور بعد میں تسلیاں دینے بھی انشاءاللہ. تو یہ ایک بڑے یعنی ایمان بوسٹر قسم کی چیزیں ہیں جب ہم پڑھتے ہیں فرشتوں کے بارے میں. اور جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں خاص طور پہ اسلامک اسٹڈیز میں، تو آپ یقین کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ آج ایمان لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو پہلی کتابیں ہیں جب ہم ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں، یا باقی ریلیجنس کے اوپر بھی اسلام کے ساتھ ساتھ جب ہم غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں آفٹر قرآن، یعنی قرآن جب اس پہ آپ کو تسلی ہوگی کہ مجھے بالکل سمجھ میں آ گیا ہے، اس کے بعد ان کتابوں کو آپ تحقیق کی غرض سے اور تبلیغ کی غرض سے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح تمام رسولوں کے جو قصص الانبیاء پڑھیے، حضرت آدم سے اٹھا کر لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کس طرح کے ٹرائل سے گزرے، کس طرح کے مسائل سے گزرے، کیا کیا ان کی زندگیوں میں آزمائشیں آئیں، اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے. ٹھیک ہے، اور آخرت کا دن تو ایک ایسی یاد دہانی ہے، اتنی انسان کو جھنجھوڑنے والی چیز ہے موت، کہ فٹافٹ انسان جو ہے نا وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب دنیا میں رہنا ہی نہیں ہمیشہ کے لیے، اور جب ایک دن اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، اور جب واپس جانا ہے یہاں سے، تو پھر یہ والا جو جذبہ ہے، یہ والا جو ایمان کا جو پارٹ ہے، یا یہ پلر جو ہے ایمان کا، آخرت کے دن پر ایمان، یہ انسان کی زندگی اور زندگی سے متعلقہ تمام مسائل کو درست کرنے میں کتنی زیادہ دیکھیں مدد دیتے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک جن لوگوں نے ایمان، جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کی طرف چلے گئے، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. یعنی جیسے ابھی میں نے کہا کہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، جذبے میں ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو قرآن کی طرف آگے، دین کی طرف آگے، نمازیں شروع کر لیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پھر بعد میں پھر بھول گئے، پھر اپنی من موجی زندگی گزارنا شروع کر دی، پھر کوئی جھٹکا لگا، پھر ایمان کی طرف آ گئے، پھر اللہ کی فرما برداری کی طرف آ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ پھر یہ جو بار بار اپنے آپ کو اٹیچ اور ڈیٹیچ کرنا،
ٹھیک ہے, اور اس پہ پھر توبہ بھی نہ کرنا اور اپنی اس حالت پہ شرمندہ بھی نہ ہونا. جب دل کیا, اب آپ دیکھیے کہ ایز اے ٹیچر جو بچے کلاس میں ریگولرلی نہیں ہوتے, جب دل کیا آ گئے, جب دل کیا چلے گئے, کسی کلاس میں ہوئے کسی میں نہ ہوئے, تو یعنی میں ٹیچر ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ایسے بچوں کے حوالے سے بڑا غصہ آتا ہے, اور جی یہ تو سیریس ہی نہیں لیتے. اور چاہے وہ پیپر کتنا پھر اچھا کرنے کی کوشش کریں, ان کی وہ پوری پرفارمنس ہمارے سامنے ہوتی ہے نا, کہ یہ تو انہوں نے تو کلاس کو سیریس ہی نہیں لیا. تو ہم دیکھیں کیسے اسٹوڈنٹ ہیں, کیا ہم تو نہیں یہ کر رہے کہ جب کبھی دل کیا مسلمان ہو گئے, اور جب دل جو ہے وہ کسی اور کی طرف راغب ہوا, دنیا کے معاملات کی طرف, تو پھر اپنے آپ کو دور کر لیا. لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے, ولا لیہدیہم سبیلا, اور نہ ہی پھر اللہ ان کو سیدھے رستے پر رکھے گا. ٹھیک ہے, یعنی کنسسٹنسی, ڈیووشن, ثابت قدمی, یہ بہت ضروری ہے. اور بار بار ہمیں حدیث سے بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بے شک تھوڑے عمل کرو لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کرو, ریگولر رہو اس پر, جمے رہو اس پر. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما, یعنی یہ لوگ جو بار بار اپنے رستے بدلتے رہتے ہیں, بار بار ڈی ٹریک ہوتے رہتے ہیں, جن کا دماغ جو ہے, جن کی سوچنے کا انداز کبھی ادھر کبھی ادھر, تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم ہے نا, نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے, یہ اصل میں کون ہے پھر؟ منافق. ٹھیک ہے, جو اللہ کے دین کے اپنے آپ کو صحیح طرح سے ہونے ہی نہیں دیتے, ہو ہی نہیں پاتے, وہ اصل میں منافق ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو ذرا خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء. ایک اور نشانی ان کے بار بار بھٹکنے کی اور بار بار رستہ تبدیل کرنے کی یہ بھی ہے کہ ان کے جو دوست ہیں نا وہ مومن نہیں ہیں, وہ کافر ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں جو صحیح طرح سے اللہ کے دین پر نہیں ہیں. اور انسان حدیث کے مطابق اپنے دوست کے مذہب پر ہے, المرء علی دین خلیلی, انسان کا جو مذہب ہے وہ اس کے دوست کا مذہب ہوتا ہے, یعنی جو اس کے بیسٹ فرینڈز جس کمپنی میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے, جو کچھ وہ کرتے ہیں, آہستہ آہستہ انسان بھی ویسے ہی ہوتا چلا جاتا ہے. تو اصل میں انہوں نے کافروں کو دوست بنا لیا مومنین کو چھوڑ کر. ایبتغون عندہم العزہ, کیا وہ اس طرح سے عزت چاہتے ہیں, اس طرح سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں, یعنی ان کے ساتھ دوستی کفار کے ساتھ یا ایسے لوگ جو اللہ کے دین سے دور ہیں ان کے ساتھ اس لیے اپنے جو ہے ریلیشن شپ اسٹرانگ رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو عزت ملے. اور عزت کا جو عربک اس کا جو عربی مفہوم ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یعنی بلند رتبہ. عزت کا مطلب یہ ہے بلند رتبہ, ایسی حیثیت کہ جو بڑی اسٹرانگ ہو. تو آپ دیکھیے کہ واقعی کئی دفعہ جو بہت اچھی اسٹیٹس پہ لوگ ہوتے ہیں, اچھی حیثیت پہ ہوتے ہیں, ان کے آس پاس جو لوگ ان کو بٹرنگ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ ان کو بھی کچھ عزت مل جائے, ان کو بھی کوئی ویلیو مل جائے. اسی طرح یونیورسٹیز میں دیکھتی ہوں کہ ایک بچی جو بڑی بلنٹ ہے, جو بڑی تھوڑی آؤٹ اسپوکن ہے, ماڈرن بھی ہے, ماڈرن ہمارے ہاں ہونا جو ہے وہ کوٹ اینڈ کوٹ یعنی دین سے بالکل بیزار ہے, تو میں دیکھتی ہوں کہ کچھ بچیاں اس کے ساتھ چل پھر رہی ہوتی ہیں, اسکارفس میں ہیں, اور کچھ عرصے بعد وہ بچیاں بھی بالکل ویسی ہو جاتی ہیں جیسی وہ لڑکی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ یعنی ہم بھی جب کالجز میں تھے یا یونیورسٹیز میں تھے تو اکثر ایسی جو بچیاں ہیں یا ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ اپنی فرینڈشپ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ویلیو مل جائے, ہم بھی ذرا اچھی لائف گزاریں, ہم بھی ذرا ہوٹلنگ وغیرہ کریں, ادھر ادھر آئے جائیں, ہے نا. اور جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہم کیا خواتین ہم کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بڑے لوگوں سے رسم و رواج رکھیں, اپنے ریلیشن شپس رکھیں تو عزت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, کہ عزت تو ساری کی ساری دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور تحقیق اللہ نے یہ بات نازل کر دی تم پر کتاب میں, ان یہ اذا سمعتم, جب تم سنو, آیات اللہ, اللہ کی آیات کو, یکفر بہا, کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے, ویستہزأ بہا, اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, فلا تقعدوا معهم, تو ایسے لوگوں کے ساتھ اور ایسی محفلوں میں مت بیٹھو. کتنا کلیئر آرڈر ہے
جہاں اللہ کے حکموں کے خلاف معاملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہے کسی کے گھر میں ہے، چاہے کسی کی پارٹی میں ہے، چاہے کسی کی شادی میں ہے، ایسی جگہ جہاں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق صرف یہ نہیں ہوتا کہ آیتیں پڑھیں تو پھر آگے اس پہ ہنس لیں۔ مذاق یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ کا آرڈر ہے اور میں اس کو سائڈ پہ کر کے وہ کام کر رہی ہوں جو میں چاہتی ہوں، تو پھر میرے نزدیک اللہ کے آرڈر کی تو کوئی اہمیت نہ ہوئی نا۔ تو ایسی جگہ پر جانا، ایسے لوگوں سے اپنے ریلیشنز رکھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیری، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت اپنا ریلیشن رکھو یہاں تک کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائے، ٹھیک ہے۔ خاص طور سے جو میں نے آپ کے سامنے مفہوم رکھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں سارے، اور کسی آیت کے حوالے سے یا اسلام کی کسی جو ریچول ہے اس کے حوالے سے مذاق اڑایا جانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ مولوی یہ کرتے ہیں، یا پردے والیوں کو بھی دیکھا ہوا ہے حجاب کر کے برے کام کر رہے ہیں، تو فوراً وہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ یہ اللہ کو سخت ناگوار ہے کہ اس کی باتوں کی اور اس کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے، کیونکہ اگر ان پر عذاب آیا تو پھر آپ بھی ان کے اندر اسی عذاب کے میں آپ بھی لپیٹے جائیں گے۔ ایسی جگہ کو بالکل چھوڑ دیں۔ اگر لگے نا کہ ہم نہیں سمجھا نہیں سکتے، بہت سارے ہمارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے جب گوسپس چل رہی ہوتی ہیں، بات چیت چل رہی ہوتی ہے، تو خاص طور سے دین کے خلاف بات کرنا بہت پسند کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ ٹاپک چینج ہو جائے۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے یا ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھی آپ نے کیری آن کیا، تو تم بھی انہی میں کاؤنٹ ہوگے پھر۔ ان اللہ جامع المنافقین، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ اکٹھا کرنے والا ہے منافقین کو بھی، والکافرین، اور جو کلیئر انکار کرتے ہیں ان کو، یعنی وہ لوگ جو سامنے سے مسلمان ہیں دل سے انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ لوگ جو یعنی واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے نہیں، ایک تو وہ ہے نا جو مذاق کر رہے ہیں، ایک وہ جو سن رہے ہیں اور وقتی طور پر ان کی چونکہ کوئی انفلوئنشل بندہ ہے، یا جی آپ ان کی گڈ بکس میں آ جائیں تو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، تو اللہ ایسے سارے لوگوں کو فی جہنم جمیعا، جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں تم لوگوں کے بارے میں، یعنی مسلمانوں کے بارے میں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی فتح نصیب ہو، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے بھائی۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافر جیت جائے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں کہ یعنی ہم نے تمہاری کیا ہیلپ نہیں کی، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہیں مومنین کے شر سے اور مسلمانوں کے شر سے ہم نے بچایا نہیں ہے کیا، یعنی ہم نے تمہاری ہیلپ کی ہے مسلمانوں کے خلاف، بے شک ہم ظاہری طور پر مسلمان ہی ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان کہ کون کس رستے پر تھا قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ نہیں بنائے گا کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی رستہ، یعنی مومنوں پر یہ غالب نہیں آ سکتے، ڈسپائٹ آف دیئر ٹیکنالوجی، ان کی ساری پاورز کے باوجود جو مومن ہیں ان پر کافر غالب نہیں آ سکتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ایتھیسٹ کا پڑھ رہی تھی، غالباً آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ریان بیدان کے نام سے، میں اس کا وہ جو ٹویٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ یہ ایتھیسٹ ہو گیا تھا، عرب تھا، مسلم تھا، اور لیکن پھر ویسٹ میں جا کے سیٹل ہوا اور پھر ایتھیسٹ ہو گیا، تو اس نے سوسائڈ کر لیا پچھلے دنوں، اور اپنی سوسائڈ سے پہلے اس نے جو آخری ٹویٹ کیا ہے اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کہ اس نے کہا کہ میں ملحد بنا، ملحد سے مراد ہے کہ یعنی میں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ آئی ایم ایتھیسٹ، میں مسلمان نہیں ہوں، شراب نوشی کی، خنزیر اور سور کا گوشت کھایا، لیکن مغرب مجھ سے خوش نہیں ہوا، انہوں نے مجھے اپنے مقاصد کے لیے اسلام کے خلاف استعمال کیا، اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد میری مالی مدد تک روک دی گئی اور مجھے چوہے کی طرح مرنے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ کوئی بلی آ کر مجھے کھا لے، مجھ سے میری خودکشی کی وجہ مت پوچھیں کیونکہ ہر چیز واضح ہے۔
ٹھیک ہے, اور یہ اس ٹویٹ کے بعد اس نے اپنے آپ کو مار دیا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں, اور بہت سارے آپ ہسٹری سے بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفار کا ساتھ دیا. ہماری اپنی پاکستان کی ہسٹری جو ہے اس میں, اور پاکستان سے پہلے جو جنگ آزادی ٹیپو سلطان اور اس ٹائم پہ بھی جو ہوتی رہی, میر جعفر اور میر صادق, یہ وہ لوگ تھے جو کفار کے ساتھ لگ گئے. آج تک آپ دیکھیں کہ ہم ان کو جب پڑھتے ہیں تو کتنا ہمیں غصہ آتا ہے ان پر. اور کیا ملا ان کو؟ نہ ہی عزت ملی, نہ ہی فتح ملی, نہ ہی کفار ان کو کوئی کچھ دے کر گئے, ہے نا. تو عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ کی دنیا میں نیک نامی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ, بڑی ہی الرٹ کرنے والی آیات منافقین کی علامات کہ کون ہوتے ہیں منافق. اور یہ وہ آیات ہیں کہ جن کو پڑھ کے ہمیشہ انسان اتنا ڈر جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہمارے ہی بارے میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس منافقت سے بچائے اور سچا مسلمان بنائے. منافق وہ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, وَهُوَ خَادِعُهُمْ, حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ ان کو جو ہے ان کے اس نفاق کی وجہ سے اللہ نے ان کو اس امبیگوٹی میں رکھا ہوا ہے, اس یعنی شکوک میں رکھا ہوا ہے. نشانیاں کیا ہیں اب دیکھیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, قَامُوا كُسَالَىٰ, بڑی ہی بے دلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یُرَاؤُونَ النَّاسَ, لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اللہ کو بڑا ہی تھوڑا یاد کرتے ہیں. مذبذبین بین ذالک, یہ وہ لوگ ہیں جو درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں. لا الہ ہؤلاء, نہ ہی مومنین کی طرف ہیں, ولا الہ ہؤلاء, اور نہ ہی پوری طرح سے کافر ہیں. ومن یضلل اللہ, اور جسے اللہ بھٹکا دے, فلن تجد لہ سبیلا, تو پھر آپ اس کے لیے کوئی رستہ نہیں پائیں گے. یعنی اس کو کہیں پر کوئی ٹھکانہ پھر نہیں ملتا, نہ ہی کفار اس کو اپنائیں گے اور نہ ہی مومنین کی وہ صفوں میں شامل ہوگا. اچھا, ان آیات کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, خاص طور سے مدینہ میں, یہ ایک طرح سے علامت تھی ایمان کی کہ لوگ جو باجماعت نماز ہے اس میں ضرور شامل ہوں. ٹھیک ہے, تو جو لوگ باجماعت نماز میں شامل نہیں ہوتے تھے ان کے بارے میں یہ سوچ لیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہی ہیں. تو بہت سارے منافق صرف یہ ریئلائز کروانے کے لیے صحابہ کرام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی ہم تو بڑے سچے اور پکے مومن ہیں, مسلمان ہیں, وہ نماز کے لیے آ جاتے تھے. لیکن کیسے آتے تھے؟ وہ جو اس آیت میں ان کی حالت بیان کی گئی ہے کہ بڑی بے دلی کے ساتھ آئے, ہائے نماز پڑھنی پڑے گی اب. ٹھیک ہے, یعنی خوشی سے نہیں بلکہ سستی سے, اور بڑے یعنی نہ چاہتے ہوئے جیسے گھسیٹ کر کوئی لے گیا. اور ہاں کس لیے؟ کہ لوگوں کو دکھاوا کر سکیں, لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم تو نیک ہیں, اور اللہ کے ذکر سے ان کو کوئی رغبت, کوئی شغف نہیں ہے. تو یہ اپنے اوپر جو ہے نا وہ کراس چیک کرنا چاہیے کہ ہماری نماز کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے, کیا شوق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم, کیا ہم نماز کو اللہ سے ملاقات کا وہ ایک ذریعہ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا پھر سستی سے, بے دلی سے, خراب کپڑے ہیں, گندے کپڑے ہیں, انہی میں کھڑے ہو گئے اور جلدی جلدی سے 2 ٹکرے مار کے اور پیچھے ہو گئے. باقی پورا دن میوزک چل رہا ہے, اور میوزک اس طرح سے بھی چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں اکثر یہ تو بہت ہی عام ہو گیا ہے کہ جو اسکرین ہے وہ آن کر کے رکھتے ہیں, جو ٹیلی ویژن ہے یا جو بھی اسکرین ہے اس کو آن رکھتے ہیں. اب اس میں ایڈز آ رہے ہیں, اور ایڈز تو اللہ معاف کرے, اللہ ہدایت دے ہمارے لوگوں کو, کہ ایسے ہوتے ہیں کہ پورے اس میں ڈانس اور میوزک اور پتہ نہیں کیا کیا, اور ہمارے کان 24 گھنٹے وہ شیطان کا جو ایک طرح سے عبادت کا ٹول ہے اس کو سن رہے ہوتے ہیں. شیطان کی پسندیدہ آوازیں ہیں یہ جو میوزک کی ہیں, اور ہم اللہ کا جو ذکر ہمیں سننا ہے یا کرنا ہے, تلاوت ہے خود کریں یا سن رہے ہیں, یا اذکار ہیں صبح شام کے, وہ چیزیں بالکل کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہی وجہ ہے حسد, نظر بد, ٹھیک ہے, جادو ہم سمجھتے ہیں ہم پہ ہوا ہوا ہے, سحر ہوا ہوا ہے, کیونکہ اپنا ہم نے جو ایک حصار ہے, اپنی پروٹیکشن جو شیلڈ ہے اس کو تو وہ اڈاپٹ ہی نہیں کیا. ذکر اللہ کا جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ایسے وہ لوگ ہیں, یعنی ان کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو کلیئرلی پتہ چل سکتا ہے کہ مسلمان بھی نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल काफिरीन औलिया, इनकार करने वालों को दोस्त ना बनाओ, मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनीन को छोड़कर। यानी अगर तुमने फ्रेंडशिप रखनी है तो ऐसे लोगों से रखो जो तुम्हारे ईमान को बढ़ाने का सबब बने। अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुम चाहते हो कि ये बात तुम्हारे लिए अल्लाह के सामने तुम्हारे खिलाफ दलील बन जाए कि तुमने काफिरों से दोस्ती रखी फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं के दीन पर हो गए। इन्नल मुनाफिकीना, क्यों? क्योंकि ये जो मुनाफिक हैं और ये जो काफिर हैं, और यहाँ पे तो खास तौर पे मुनाफिकीन का जो लफ्ज है, फिर दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे पे होंगे। वलन तजिद लहुम नसीरा, और आप देखेंगे कि उनको कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, उनका कोई मददगार नहीं होगा। इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा की, व अस्लहू, और अपनी इस्लाह कर ली, अपने आप को बेहतर कर लिया, वातसमू बिल्लाह, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, व अखलसू, और अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया, दीनहुम लिल्लाह, अपने लाइफस्टाइल को, अपने दीन को, अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए, अपनी वफादारियों को, अपनी मोहब्बतों को, अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह के दीन के लिए खालिस कर लिया। फ़उलाइका मअल मुमिनीन, तो ये वही लोग हैं कि जो मोमिनों के साथ हैं, यानी मोमिनों में काउंट होंगे, ईमान वालों में काउंट होंगे। वसौफ युअतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा, और बड़ा ही जल्दी अल्लाह मानने वालों को, मोमिनीन को बहुत बड़े अजर से नवाजेगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, क्या करेगा अल्लाह तुम्हें अजाब देकर। अल्लाह अकबर, इतनी प्यारी आयत है ना ये आप देखिए, 1 मिनट के लिए इसको फील कीजिए कि इतनी सारी सख्त जो अहकामात हैं, उसके बाद ये डायरेक्ट अल्लाह का कलाम मुझसे और आपसे हो रहा है। अल्लाह ताला बात फरमा रहे हैं मुझसे और आपसे कि अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देना चाहता, अल्लाह तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, क्या करेगा अल्लाह तुम्हें अजाब देकर। इन शकरतुम, अगर तुम कदरदान बन जाओ, शुक्र कर लो, और व आमनतुम, और उसकी बातें मान लो, ईमान ले आओ। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, और अल्लाह तो बड़ा ही कदरदान है तुम्हारी शुक्र और तुम्हारे ईमान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैल्यू देने वाले हैं, उसकी कदर करने वाले हैं। अगर तुम अच्छाई करोगे तो अल्लाह तुम्हारे इस नेकी का जो है वो तुम्हें बदला देगा। अलीमा, और अल्लाह खूब जानता है, और उसको तुम्हारे हाल से सारी वाकफियत है, वो जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, इसमें मैं एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन शुक्र के हवाले से कि शुक्र जो है उसके करने का तरीका ये है कि जुबान से इकरार कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतने अच्छे हाल में रखा, तूने मुझे ईमान की नेमत से नवाजा, और फिर दिल से उसका एतराफ, ठीक है, दिल में भी वो खुशी महसूस हो कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह हमारा जो है वो हम पर इतना रहीम है, मोहब्बत करने वाला रब है, और कोई भी नेकी करे तो उसको दिल से रियलाइज करें, उसको महसूस करें। जैसे कुरान पढ़ रहे हो तो महसूस होना चाहिए कि ये अल्लाह के अल्फाज हैं और अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की बातें हैं, और मैं नाचीज, और मैं यानी देखिए हम कितने गुनाहगार हैं, इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पसंद किया इस बात के लिए कि हम उसके इस कलाम को सुने और समझें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी अल्लाह की तरफ से एक बाउंटी है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और फिर अमल के अंदर, ठीक है, दिल से, जुबान से और अमल से शुक्र तब होता है जब तीनों चीजों से जाहिर हो रहा हो। अब हम जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहे, लेकिन दिल में हम किसी की भी नेमत को देखकर, किसी की नई गाड़ी को देखकर, किसी के नए घर को देखकर, किसी की कामयाबी को देखकर जल बुन के कोयला हो रहे हो। और अक्सर ये बातें जो हम कह रहे होते हैं कि कैसी कैसी शक्लों को अल्लाह ने कैसा कैसा नवाज दिया, ये अक्सर खवातीन के अल्फाज जो है वो हमें सुनने में आते हैं, तो ये बहुत बहुत बुरी बात है, क्योंकि हर किसी का जो नसीब है, तकदीर है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से लिखी गई है। और मोमिन वो है कि जो शुक्रगुजार, कदरदान, ठीक है, कदरदान सिर्फ ये इस बात पर नहीं कि अल्लाह जी चले जैसी भी हालत में रख दिया, नहीं, दिल से उसको रियलाइज करें। और सबसे बड़ा जो आपके पास अल्लाह का एहसान है, जो अल्लाह की नेमत है,
وہ ہے ایمان کی نعمت. ٹھیک ہے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں مومنین میں بنایا اور ہمیں ایمان کے لیے پسند کیا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی برائی کو بالکل پرومیننٹ ہو کے کرے یا برائی کے ساتھ اپنی آواز بلند کرے. اس کے دو میننگز ہیں. یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کوئی برا، آپ سے گناہ ہو رہا ہے، کوئی برا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ آپ اس کو اعلانیہ کر رہے ہیں، آپ اس کو دوسروں کو دکھا کر رہے ہیں. دوسرا جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کر دی گئی جو کہ آپ کے خلاف ہے، یا پھر آپ برے الفاظ سنیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ برائی کا جواب برائی سے دیں. ٹھیک ہے، من القول، بری بات جو تمہارے ساتھ کر رہا ہے اس کے جواب میں تم بھی بری بات کرو. ایک بندہ لڑائی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ بھی پھر بازو چڑھا کر اس کے ساتھ اسی طرح لگ جائیں. الا من ظلم، سوائے یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی کہ کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو تم اس کے خلاف پھر آواز اٹھا سکتے ہو. ادروائز لیٹ اٹ گو. ٹھیک ہے، برائی کا جواب اچھائی سے دیں. اللہ تعالیٰ آگے کسی آیت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کسی صورت میں آخری سپاروں میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم سے برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو تو تم دیکھو گے کہ وہ تمہارا دوست بن جائے گا پھر. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بہت بڑی ٹپ ہے. ہم عموماً ہمارے لیے یہ ایزی نہیں ہوتا نا، ہم تو جو اچھا کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا جواب میں نہیں کرتے کہ کہیں کوئی سر پہ نہ چڑھ جائے، ہے نا. یہ عام باتیں ہیں جو ہمارے ہاتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ برائی بھی کوئی کرتا ہے، برا بھی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اسی طرح برا بنو گے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو اس کے دوسرا ایک انڈرسٹینڈنگ جو اس کے اندر سے ہے کہ اللہ بلند آواز کے ساتھ، یعنی پرومیننٹ ہو کر، ظاہر ہو کر، اعلانیہ جو گناہ ہے یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور اسی طرح جو آپ اکٹھے ہو کر گناہ کریں. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ گناہ کر رہا ہے وہ توبہ کر سکتا ہے اللہ سے، لیکن اگر آپ نے گروپ میں گناہ کیا ہے، اکٹھے بیٹھ کے کوئی کام کیا ہے، کوئی گناہ میں انوالو ہوئے ہیں، آپ نے تو توبہ کر لی، اگر باقی 5 لوگ نہیں کریں گے، باقی 4 لوگ نہیں کریں گے تو آپ تو اکٹھے گناہ میں شامل ہیں نا. آپ کی اکیلے کی توبہ کام نہیں آئے گی اس میں. ٹھیک ہے، پھر آپ کو سب کو توبہ کروانی پڑے گی. اور کون کسی طرح توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ہم اس چیز پر تو قادر نہیں ہے نا. اس لیے گروپ میں مل کر گناہ کرنے سے یا اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچیں. اور ایک دفعہ میں نے یہ اسی آیت کی تفسیر پڑھائی تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ میم ہم سارے مل کر مووی دیکھتے ہیں ویکینڈ پہ. تو جب ہم نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد سے اب مجھے بہت خوف آتا ہے کہ ایک بے حیائی کی چیز دیکھ رہے ہیں، میوزک ہے اس میں، بے حیائی ہے، فحاشی ہے. تو اب جب سب مل کے دیکھ رہے ہیں تو سبھی اکٹھے اس گناہ میں آ گئے نا. تو یعنی یہ بھی آپ اپنی لائف کے لیے کوئی سا بھی ایسپیکٹ اس میں سے نکال سکتے ہیں. برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا. کوئی برا کہہ رہا ہے اس کے جواب میں کوشش کریں اوائڈ کریں، ہو سکے تو اچھی بات کر دیں. اور اپنی کوئی بھی ایسا کام جو لگتا ہے کہ گناہ ہے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کوشش کریں کہ وہ آپ کو اور آپ کے رب کا ہی معاملہ ہو تاکہ آپ آرام سے چپکے سے معافی بھی مانگ سکیں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے. ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرتے ہو کوئی نیکی، او تخفو یا چھپا کر کرتے ہو، او تعفو یا تم اوائڈ کرتے ہو برائی کو، عن سوء کسی بھی برائی کو یا کسی بھی غلط کام کو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ بہت معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. یعنی تمہاری ان اچھائیوں کی وجہ سے اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ باقی بھی معاف کر دے گا. ان الذین یکفرون باللہ، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تفرقہ پیدا کریں، تفریق کریں، بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون نؤمن ببعض اور کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو تو مانتے ہیں، ونکفر ببعض اور بعض کو نہیں مانتے، یا بعض باتوں کو ہم مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، یا قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ہی کوئی رستہ بنا لیں، اپنا ہی کوئی اسکول آف تھاٹ بنا لیں. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ہم نے ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے.
वल्लज़ीना आमनू, और जो ईमान वाले हैं, जो सही मानों में मानते हैं अल्लाह को, बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह को और उसके रसूलों को, वलम युफर्रिकू बैन अहदिन मिनहुम, और अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान किसी में भी तफरीक नहीं करते, सारे रसूलों की इक्वल उन पर ईमान और इज्जत, उलाइका सौफ युतीहिम उजूरहुम, यही वो लोग हैं जिनको जल्दी हम उनका अजर देंगे। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें इन तमाम मामलात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे खानगी मामलात को, हमारे जो सोसाइटी है हमारी, जो ख़ानदानी निज़ाम है, और हमारा तमाम तर जो सेटअप है, अल्लाह उसको सही मानों में हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम उसको इस्लाम के अहकामात के मुताबिक कर सकें, और फिर उन बाउंटीज़ से और उन ब्लेसिंग्स से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें जो इस्लामी निज़ाम की वजह से हम सबको मुयस्सर होंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।